کیا کنویں کا پانی ناپاک ہو سکتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا ہم بذا نمی کنویں سے وضو کریں؟ اور حال یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں آ کر گرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف اپنا عامل بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء و مساکین کو لوٹا دی جائے گی۔ اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان کے عمدہ مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، پھر پانی کا ایک کوزہ یعنی برتن لایا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ 3 بار دھویا، پھر کلی کی، ساتھ ہی ناک میں پانی بھی چڑھایا، دونوں ایک چلو کے ساتھ، اور حدیث بیان کی۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جائے اور دیکھے کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو اسے جماعت کی نماز کا ہی ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنت کے مطابق کامل وضو، پھر مسجد کی طرف گیا مگر لوگوں کو پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اللہ عز و جل ایسے بندے کو بھی اتنا ہی اجر عنایت فرماتا ہے جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی ہو، اور یہ ان کے اجروں میں کسی کمی کا باعث نہیں ہوتا۔